نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس بات پر غور کریں گے کہ شعبان کی 15ویں رات جسے شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات میں آتش بازی کرنا اسلام کی نظر میں کیسا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب اپنے گھر تشریف لاتے تو ہلکی آواز سے سلام کہتے تاکہ جاگنے والا جواب دے اور سوئے ہوئے کی نیند خراب نہ ہو۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا کیے جانے والے سلام کے پیارے کلمات کیا تکلیف دے سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو نمونہ دکھایا ہے کہ رات کے وقت سونے والوں کی نیند خراب کرنا جائز نہیں۔ کیسا ہے آج کا مسلمان جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، دوسری طرف اس رات کو فضیلت والی بھی کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں اس رات میں سارے وہ کام کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور کافروں کی مشابہت والے ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو سلام کے پیارے کلمات بھی آہستہ آواز میں کہتے تھے تاکہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن کیسا ہے آج کا مسلمان؟ اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ رات کو پٹاخے چلا کے، آتش بازی کر کے کہیں مریضوں کی نیند خراب کر رہا ہے، کہیں بوڑھوں کو ستا رہا ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساری رات جاگنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ پھر یہ لوگ ایک طرف ہر وقت ان کا معیشت پہ رونا ہے، ہائے بھوکے مر گئے، کام ہی کوئی نہیں، مندہ ہی بڑا ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ آتش بازی کی صورت میں روپے پیسے کو آگ لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، شیطان کی اطاعت و فرما برداری میں صرف کرنا شیطان سے دوستی اور محبت کی دلیل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ معلوم ہوا کہ شب بارات میں آتش بازی کرنا اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ کیسا ہے یہ مسلمان جس کو مسنون اعمال پر تسلی ہی نہیں، بدعات و خرافات کے ذریعے اپنے دل کو تسکین دے رہا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث پہ نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شب بارات عام راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور اس رات کیے جانے والے کام یعنی آتش بازی کرنا، شرینی بانٹنا، طرح طرح کے کھانے بنا کے تقسیم کرنا، مخصوص عبادات کرنا، سب بدعات و خرافات ہیں۔ دین کے ساتھ ان کاموں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، آخری امت ہونے کا شرف بخشا ہے، سید الرسل اور امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے، اور سب سے بہتر دین ہمارے لیے اتارا ہے۔ تو پھر بھی ہم اگر وہ بہتر دین چھوڑ کر بدعات و خرافات کو اپنائیں اور کافروں کی نقلیں اتاریں تو یہ بدقسمتی اور سیاہ بختی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔